دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی حقیقت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے البلاغ، یہ ایک مسئلہ آج کسی ساتھی نے پوچھا تھا، مسئلہ ہی بڑا عجیب انداز میں پوچھا تھا کہ رمضان میں فطرانہ کیوں واجب ہے؟ سوال تو ایسا ہی ہے کہ روزے کیوں فرض ہیں، یہ تو اسی طرح کا سوال ہوتا ہے کہ روزے کیوں فرض ہیں، تو فطرانہ کیوں واجب ہے، باقی مہینوں میں کیوں نہیں، رمضان میں کیوں ہے؟ تو اس بارے میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فطرانہ اس لیے واجب رمضان کے اندر اللہ نے کیا ہے کہ تاکہ عید کی خوشیوں میں تمہارے ساتھ غربا بھی شریک ہو جائیں، جو غربا ہیں وہ بھی شریک۔ ایک وجہ یہ بتائیے، اور دوسری وجہ ابو داؤد، یہ بخاری کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فطرانہ اس لیے بھی واجب کیا گیا ہے کہ تم سے رمضان کے مہینے میں غلطی کوتاہی جو ہو جاتی ہے، روزے کے حالت میں روزے کے اندر جو غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو یہ فطرانہ ان غلطیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اکثر سنا بات کہتے ہیں روزے معلق ہوتے ہیں، جب تک فطرانہ نہیں دیتے روزے اوپر نہیں جاتے، قبول نہیں ہوتے۔ یہ تو ویسے مشہور کیا ہوا ہے کہ جب فطرانہ ادا کیا جاتا ہے تو پھر روزے قبولیت کے مقام تک پہنچتے ہیں۔ تو وہ اس حدیث کے بنا پر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی انسان سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے رمضان کے مہینے میں تو یہ ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور تیسری بات اس بارے میں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں فطرانہ کس مد میں دیا جاتا تھا؟ تو اس بارے میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 1 سا کھجور اور 1 سا جو، 1 سا کھجور یہ 3.5 سیر کا ہوتا ہے، جو سیر پہلے ہوتا تھا اس حساب سے 3.5 سیر کا، اور 1 سا جو یہ بھی 3.5 سیر کا بنتا ہے، اور یہ پھر بعد میں لیا گیا کہ 2.25 کلو گندم، یہ آخری درجے میں ہے۔ تو فطرانے کے بارے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جو صاحب حیثیت ہے، جو دے سکتا ہے، جسے اللہ نے دیا ہے تو وہ کھجور کے مد میں دے۔ حضور کے زمانے میں کھجور میں دیا جاتا تھا، اور یہ اصل میں اس لیے اس زمانے میں مدینہ منورہ میں ارد گرد کھجور اور جو زیادہ تر استعمال ہوتی تھی کھانے پینے کے لیے، اور فطرانہ اصل میں ہوتا ہے کہ ایک معمولی گرانے کا 1 دن کا خرچہ پورا ہو جائے، ایک معمولی گرانے کا 1 دن کا خرچہ ہو جائے تو اس حساب سے فطرانہ، تو وہ 1 سا کھجور یا 1 سا جو سے ہو جاتا تھا، تو یا کھجور کی مد میں یا جو کی مد میں، اور پھر آخری درجے میں جو رکھا گیا ہے وہ گندم کی مد میں۔ تو اس حساب سے جو عام طور پر اعلان ہوتا ہے کہ یہ 4 پاؤنڈ ہیں، یہ آخری درجے والے ہیں 4 پاؤنڈ۔ اگر کوئی کھجور کے اس سے دے تو پھر یہ 10 پاؤنڈ بنتے ہیں، 3.5 کلو کھجور، اصلی نہیں، وہ بھی اجوا نہیں، اگر اجوا کریں گے تو وہ تو بہت زیادہ، درمیانی کھجور یہ تقریباً 10 پاؤنڈ بنتے ہیں۔ اور ایک دوسرا ہے کشمش سے، تو کشمش کے حساب سے میرے خیال سے 12.5 پاؤنڈ یا 15 پاؤنڈ کے قریب بنتے ہیں، وہ بھی 3.5 سیر کے قریب بنتے ہیں، ان کی قیمت بھی اتنی ہوتی ہے۔ تو جو ان سے دے سکتا ہو تو سونے پر سہاگا ہے، اتنا زیادہ ثواب ہوگا، نہیں تو کم سے کم یہ جو گندم والا ہے یہ تو ہر ایک کو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر عاقل بالغ، چھوٹے بڑے، چھوٹا بچہ ہو، 1 دن کا بچہ بھی ہو اس کی طرف سے بھی ہے، بوڑھا ہو اس کی طرف سے بھی ہے، تو ہر آدمی کی طرف سے یہ فطرانہ ہے۔ اور یہ حج کی طرح زندگی میں 1 مرتبہ نہیں، ہر سال رمضان میں یہ واجب ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ عید سے پہلے جو محتاج ہیں ان تک پہنچنا چاہیے۔ بعض لوگ عید کے دن یا عید کے بعد دیتے ہیں، پھر یہ ان تک نہیں پہنچتا، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عید کی خوشیوں میں، اس کی وجہ بھی اللہ کے نبی نے یہی بتائی کہ عید کی خوشیوں میں یہ لوگ بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں، تو عید تک یہ پہنچانا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين آمين برحمتك يا رب العالمين۔